السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. رسالہ نواقض الاسلام شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا جاری ہے اور ہم چھٹے ناقض اسلام پر پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں یہ چھٹا ناقض اسلام کو کور کریں گے اور وہ چھٹا ناقض اسلام یہ ہے کہ من استہزأ بشیء، کہ جو شخص استہزاء کرے بشیء من دین اللہ، اللہ کے دین میں سے کسی چیز کا، کسی بھی چیز، دین اللہ کا دین بڑا وسیع ہے، اس میں سے کسی بھی امور کا، کسی بھی امر کا، کسی بھی مسئلے میں وہ اس مسئلے کا استہزاء کرے. استہزاء کہتے ہیں مذاق اڑانا. استہزاء میں تحقیر کا پہلو پایا جاتا ہے، تنقیص کا پہلو پایا جاتا ہے. مذاق اڑاتے آپ کی اسی کا ہے کہ جس کو آپ حقیر جانتے ہیں، جس میں آپ نقص دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو دین اسلام میں کسی بھی امر میں آپ اس کو نقص جانیں یا حقارت کی نگاہ سے دیکھیں یا اس کی تعظیم نہ کریں، اس کی توقیر نہ کریں، اس کو جو ہے وہ باعزت نہ جانیں، اس کی عزت نہ کریں، یہ انسان کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. کیونکہ انسان کے نزدیک، ایک مسلمان، ایک مومن کے نزدیک سب سے ویلیوبل، قیمتی ترین، عزیز ترین چیز جو ہے وہ دین اسلام ہے. وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ دین اسلام کی تنقیص کرے، دین اسلام کا مذاق اڑائے، کیونکہ اس کو دل و جان سے قبول ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو استسلام، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا چکا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے عاجز کر چکا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے سپرد کر چکا ہے، دے چکا ہے. لہٰذا اس کے لائق نہیں، اس کے ذہن میں یہ بات آ بھی نہیں سکتی کہ میں دین اسلام کا کسی بھی طریقے سے مذاق اڑاؤں. تو لہٰذا جو شخص من استہزأ، جو شخص مذاق اڑائے بشیء من دین اللہ، اللہ کے دین میں سے کسی بھی چیز کا، او ثواب ہی، یا اللہ کی ثواب کا، یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص کہے کہ یہ جنت ونت یا حور العین کا مذاق اڑانا، اس طرح سے جیسے کہ ہمارے معاشرے میں عموماً لوگ کر دیتے ہیں، اور اللہ کے ثواب کا، یہ سب جو ہے وہ دین اسلام کے ساتھ احتجاج ہے اور اس سے انسان کفر کرتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. بہت احتیاط برتنی چاہیے. تو دین اسلام، اللہ کے ثواب کا مذاق اڑانا یا اللہ کے عقاب کا، اللہ کی پنشمنٹس کا، مثال کے طور پر جہنم کا مذاق اڑانا، جہنمیوں کا مذاق اڑانا، جہنم کے لے کے لطیفے بنانا. اللہ اکبر، کتنے لوگ ہیں جو کہ جنت جہنم کے مذاق، مطلب اپنے لطیفوں میں اس کو استعمال کرتے ہیں. کیا ان کو اپنے لطیفوں میں، کیا ان کو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جنت جہنم، اللہ اور اس کا رسول یہی ملا ہے؟ کیا ان کو دین اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیا کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا وہ کبھی اپنے لطیفوں میں اپنے والدین کو استعمال کریں گے؟ کیا کبھی اپنی ماں کو لطیفے کے طور پر لوگوں کو ہنسانے کے لیے استعمال کریں گے؟ تو پھر کیوں وہ اللہ اور اس کے رسول کو لطیفوں میں استعمال کرتے ہیں؟ کیوں یہ میمز بناتے ہیں فیس بک وغیرہ پہ؟ اللہ اور اس کے رسول، جنت جہنم، حور العین، یہ سب معزز ہیں، دین اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، دین اسلام کے مسائل ہیں. کیوں پھر ان کے بارے میں میمز بنائی جاتی ہیں اور ان کو لطیفوں میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ شرم نہیں آتی، کوئی حیا نہیں ہے کوئی ان لوگوں کو اپنے والدین کے متعلق تو یہ بات کرنے کے لیے؟ بلکہ اگر کوئی شخص کہے تو وہ مارنے کے درپے ہوں گے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے ان کے دلوں و دماغ میں؟ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. من استہزاء بشیء من دین اللہ، جو شخص اللہ کے دین کے ساتھ مذاق اڑائے یا اللہ کے ثواب کے ساتھ یا اللہ کی پنشمنٹس، اللہ کے عقاب، اللہ کے سزا کے ساتھ جو ہے وہ، جو اللہ تعالیٰ سزائیں دیتا ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ جو دنیا میں زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ بھی اللہ کی سزا اور عقاب میں سے ہے. لہٰذا ان زلزلوں کا مذاق اڑانا، ان سیلاب کا، سونامی کا مذاق اڑانا، یہ بھی انسان ذرا سوچے اس سے پہلے کہ وہ بول کیا رہا ہے. تو اگر ان میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ مذاق اڑاتا ہے تو وہ کفرا، وہ کافر ہو جاتا ہے. والدلیل قولہ تعالیٰ، اور دلیل اس کی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، قل اب اللہ، کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ کیا اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، کیا اللہ اور اس کی آیات، اس کی نشانیاں، اور کیا اس کا رسول، کنتم تستہزئون، کہ تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو، یعنی تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو، تمہیں یہی ملے ہیں مذاق اڑانے کے لیے. لا تعتذروا، اب کوئی عذر پیش نہ کرو، اب کوئی ایکسکیوزز نہ دو. قد کفرتم بعد ایمانکم، بلا شبہ تم کفر کر چکے ہو ایمان لانے کے بعد. اس سے یہ صریح اور واضح دلیل ہے کہ اللہ کی نشانیوں کا، رسول کا، دین اسلام کا استہزاء کرنا انسان کو ایمان کے بعد کفر میں داخل کر دیتا ہے. اصل میں اس کا سبب نزول یہ ہے کہ ایک سفر کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں
کچھ منافقین نے صحابہ کے متعلق مذاق اڑایا اور کہا کہ ہم نے نہیں دیکھا ان صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ من ذالک ان سے بڑھ کر کوئی پیٹ بھرنے والا، کھانے پینے والا، پیٹوں کو بھرنے والا، اور ان سے بڑھ کر ہم نے بخیل نہیں دیکھا، اور ان سے بڑھ کر ہم نے جو ہے وہ کہہ لیں کہ کوورڈ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ کمزور، یعنی جہاد کے میدان میں بھاگ جانے والے، قتال سے بھاگ جانے والے، یعنی ان سے بڑھ کر ہم نے کھانے پینے والا، پیٹ بھرنے والا، ان سے بڑھ کر ہم نے بزدل، جی ہاں بزدل نہیں دیکھا، کوورڈ جس کو کہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ہم نے جو ہے وہ بخیل نہیں دیکھا۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے متعلق جو ہے وہ انہوں نے فرمایا۔ ان میں سے ایک صحابی نے جو ہے وہ ان کی باتیں سن لی اور کہا میں اللہ کی قسم تو جھوٹ بولتا ہے، میں ضرور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ لہٰذا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور صحابی کے پہنچنے سے پہلے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سوار ہوئے اپنی سواری پر، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں جنہوں نے کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کپڑا پکڑ کے اور گھسیٹتے ہوئے پتھروں پہ جا رہے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ ہم سیریس نہیں تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہمارا دل میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ لوگوں کے خلاف، ہم تو صرف ایسے ہی ٹائم پاس کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، بوریت کو دور کر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ صرف یہی آیات پڑھے تھے، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کہ کیا تمہیں رسول، اللہ کا رسول، اس کی آیات اللہ ہی ملا ہے مذاق اڑانے کے لیے، مذاق میں اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے تمہیں یہی ملا ہے؟ آپ کوئی ایکسکیوزز نہ دو۔ اب دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم دل سے تھوڑی کہہ رہے تھے، ہم تو ایک زبان سے ایک ٹائم پاس کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اللہ کے دین کے بارے میں ایسا مذاق اڑائے جس کا وہ دل میں یقین نہیں رکھتا، بس ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے اس نے مذاق اڑا دیا، تو اگرچہ وہ جتنی بھی ایکسکیوزز دے، یہ اس کا مذاق اڑانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی پختگی نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم ہی نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی تنقیص ہے۔ کیونکہ مذاق کبھی بھی کوئی اپنی والدہ کا نہیں اڑائے گا، اپنے باپ کا نہیں اڑائے گا۔ کیوں نہیں اڑائے گا؟ کیونکہ اس کی ویلیو ہے، والدین کی ایک عزت ہے۔ کبھی بھول میں بھی، نیند میں بھی کوئی انسان جو ہے اپنے جس کو ویلیو کرتا ہوگا اس کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ تو یہ مذاق اگرچہ وہ ایکسکیوزز بنا رہا ہے، زبان سے ہی مذاق اڑانا یہ دلیل ہے، اگرچہ وہ جتنا ہی انکار کرے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی عزت نہیں ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی عزت نہ ہونا یہ عدم ایمان کی، کفر کی دلیل ہے۔ تو لہٰذا کوئی شخص چاہے جتنا بھی کہے، اسی لیے ہمارے معاشرے میں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض ایسی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مثال کے طور پر داڑھی کا، اور اسی طرح ٹخنوں کو ننگا رکھنے کا، اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے کہ چھوٹے بھائی کی شلوار پہن لی، نعوذ باللہ یہ کیا تم جو ہے وہ دہشت گرد بن گئے، استغفر اللہ۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ جانتے ہوئے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، دین اسلام کا ایک مسئلہ ہے، اس کے باوجود وہ مذاق اڑاتا ہے داڑھی کا یا اس چیز کا یا حجاب کا یا پردے کا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی کوئی عزت نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت کا بھی مذاق اڑانا، یہ جانتے ہوئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، چاہے جس نے بھی رکھی ہوئی ہے، چاہے مولوی کیوں نہ ہو، آپ نے مذاق اڑایا، بس اب ایکسکیوزز نہ دیجیے، آپ نے کفر کر چکے ہیں اسلام لانے کے بعد۔ اس لیے ہمیں بہت ہی احتیاط برتنی چاہیے۔ ہمارے ہاں اس طرح کی داڑھی کے مذاق اڑانا اور اس طرح بہت کامن ہے، یہ بہت ہی انتہائی جہالت ہے ہمارے دین اسلام کے امور کے متعلق، لہٰذا ہمیں اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ رہی بات یہ کہ صحابہ کا مذاق اڑانا یا صحابہ کی تنقید کرنا، آیا یہ ناقض اسلام ہے یا نہیں؟ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ مجموع صحابہ یعنی عموماً مطلقاً صحابہ کا مذاق اڑانا یا ان کو گالی دینا یا ان کو برا بھلا کہنا یہ کفر ہے، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے اور وہ صرف ایک دو صحابہ کے علاوہ یا تین چار صحابہ کے علاوہ تمام صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، تو اہل علم کے نزدیک یہ کفر ہے، ناقص اسلام میں سے۔ لیکن اگر کوئی شخص مجموعی حیثیت سے تمام صحابہ کو تو برا بھلا نہیں کہتا، صرف دو تین یا ایک صحابی کو لعن طعن کرتا ہے یا اس طرح سے برے الفاظ یا مذاق اڑاتا ہے، تو پھر یہ فاسق ہے، فاجر ہے، بہت بڑا مجرم ہے، لیکن کفر اکبر نہیں ہے۔ اسی طرح نیک لوگوں کا، صالحین کا مذاق اڑانا
ان کی دینداری کی بنیاد پر، ان کی یعنی اگر کوئی شخص مولویوں کا مذاق اڑاتے ہیں اس بنیاد پر کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہیں، قول اللہ و قول رسول کی پابندی کرنے والے ہیں، نیک لوگ ہیں، اس بنیاد پر مذاق اڑانا یہ کفر اکبر ہے، یہ کفر اکبر ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں مثالیں بار بار اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ یہ صراحت اس لیے کر رہا ہوں، حالانکہ دل تنگ ہے ان باتوں کی صراحت کرنے میں، لیکن صراحت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ الفاظ، یہ سینٹنسز، یہ جملے ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کفر کیا انہوں نے۔ تو لہٰذا بار بار ایگزامپلس اس لیے آپ کو صراحت کے ساتھ دے رہا ہوں تاکہ پہچانے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ مولویوں پتہ نہیں کس چکر میں لگ گئے ہیں، کس چکر میں آخرت میں اور ان کن نمازوں میں اور کن چکروں میں لگے ہوئے ہیں، اس طرح کے الفاظ کہنا، یعنی مولوی یہ علماء کن چکروں میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ حدیثیں پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، کہ مدارس میں جا رہے بس دن رات یہ کر رہے ہیں، کن چکروں میں پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اس طرح سے کہنا کہ یہ مولوی کن چکروں میں پڑھے ہوئے ہیں، طہارت اور حیض کے مسائل پڑھ رہے ہیں، دنیا چاند تک پہنچ، یہ سب کے سب کفر ہے، یہ جملے کفر ہیں، کیونکہ اس سے یعنی مولویوں کا مذاق اس لیے اڑایا جا رہا ہے کیونکہ وہ دین اسلام پر چل رہے ہیں اس بنیاد پر۔ تو مقصد تو پھر دین اسلام کا مذاق ہے، وہ کتب احادیث جو پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تفاسیر پڑھ رہے ہیں، اس کا مذاق ہے، مذاق ان مولویوں کا نہیں ہے، مذاق وہ مولوی جس وجہ سے مولوی ان کا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے جو ہمارے معاشرے میں عموماً مولویوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ کن چکروں میں پڑ گئے، یہ سب جو ہے وہ تنقیص استہزاء ہے صالحین کے ساتھ۔ اور اگر کسی ایک دو نیک یا مولوی کا مذاق اڑایا جائے ان کے دین کی وجہ سے نہیں بلکہ ایسی کسی اور وجہ سے، تو پھر یہ کفر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کہہ لیں کہ اللہ کے مومن بندے کا مذاق اڑانا یہ ایک گناہ ہے، فسق اور فجور ہے، اور اس پر جو ہے وہ یعنی گناہ ہے، کفر اکبر نہیں ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو کہ استہزاء، اللہ کے ساتھ استہزاء کرنا، اللہ کی آیات کے ساتھ، رسول کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ، اور اسی طرح جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ استہزاء کرنا، یہ ان کے دین کی وجہ سے یہ سب جو ہے وہ کفر کے زمرے میں آتا ہے، ناقص اسلام ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو اگلا ناقص اسلام ہے جو کہ 7واں ہے، انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے اگلے ایپیسوڈ میں رکھوں گا۔ اجازت چاہوں گا، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔